انسٹرکشنز بھی وکیل کو لینا، وہ بھی سائل کے ساتھ ایکسیس ہونا، یہ بنیادی حقوق میں سے میسر آتا ہے۔ سو آج جب ہم نے جا کے رجسٹرار کو ملے تو رجسٹرار صاحب نے یہ ہمیں دے دیا اور ہماری یہ ریٹرن کر دی ہماری یہ پٹیشن ان 2 اعتراضات کے ساتھ۔ اور ایک اعتراض یہ ہے کہ وہ 12 فروری 2026 کا جو حکم تھا مین پٹیشن پر، اس میں آخری پیرے میں جو ہے چیف جسٹس کی سربراہی کی بینچ نے یہ لکھ دیا کہ اگر کوئی اور ان کا مسئلہ ہو تو یہ ہائی کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم نے یہ کوشش کی کہ جناب ہم اپیل کے بارے میں کوئی ہماری نالش نہیں ہے، ہمارا تو جو شکایت یا جو ہے آپ کے اس حکم کے، آپ کے فرینڈ آف دی کورٹ کی ریکمنڈیشنز پر عمل نہیں کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم آپ کی حکم کی تکمیل میں ہائی کورٹ میں کیوں کر جا سکتے ہیں، آپ ہی کے پاس ہم نے نالش لے کر آئے ہیں۔ بہرکیف انہوں نے ایک یہ اعتراض کر دیا اور دوسرا انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ AOR کے ذریعے جو ہے نہیں کی گئی ہے، یہ لطیف کھوسہ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کی ہے، یہ آرڈر اور رول کا حوالہ دے کے کہا کہ یہ AOR کے ذریعے ہو۔ اور ہم نے بتا چکے ہیں کہ AOR فوت ہو چکے ہیں، ہمیں نیا AOR رکھنے کے لیے وکالت نامہ چاہیے، ہمیں وکالت نامہ نہیں دیا جا رہا، نہ ہمیں ایکسیس دی جا رہی ہے جیل میں ملاقات کرنے کے لیے۔ اس میں میں نے لکھا تھا کہ اس لیے میں خود ایز ایڈوکیٹ سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ جو میرا استحقاق ہے، میں اس استحقاق کے ذریعے سے براہ راست یہ پٹیشن کر رہا ہوں جو قابل پذیرائی ہے۔ تو رجسٹرار صاحب کہنے لگے کہ چلیں یہ تو اعتراض ٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں، مگر دوسرا اعتراض کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں۔ بہرکیف یہ ہمیں انہوں نے دے دی ہے۔ اب ہم جو ہے لیگل ٹیم اس کے خلاف اپیل ہو سکتی ہے جو ہم اپیل کریں گے، لیکن اس اپیل کے لیے بھی میں نے کہا کہ جناب اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامہ چاہیے، اور وکالت نامے کے لیے ہمیں آپ ملاقات کروائیں، اجازت دیں، تو تبھی جو ہے ہم وکالت نامہ لے سکیں گے۔ تو بہرکیف یہ بات جو ہے وہ اس کی پذیرائی نہ ہوئی۔ اب فسطائیت کی انتہا ہے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ یہ ایک پیٹر فیملیس ہونے کے ناطے سے چیف جسٹس از دی فادر آف دی ایڈمنسٹریشن آف جسٹس۔ اگر اتنی بے بسی آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی بھی کہ ان کے سامنے جو ایک مقدمہ جو کہ زیر تجویز ہے، ابھی انہوں نے اس کو سائنڈائی ایڈجرن کیا ہے، وہ زندہ ہے اور موجود ہے ریکارڈ پر، اور اس میں اگر AOR مر جاتا ہے تو ہمیں وکالت نامہ اور لیٹسٹ انسٹرکشن لینے کے لیے اگر ملاقات کا بھی وہ نہیں کروا سکتے تو میرے خیال میں اس ایوان کو تالا لگا دیں سپریم کورٹ کو۔ اگر وہ کسی کی زندگی اور اس کی صحت کے بارے میں بھی اتنی بے بسی کا اظہار کرتے ہیں تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو، پھر عوام جانے اور پھر جو ہے پاکستان جانے۔ ہم تو ان کی شیلڈ بھی ہوتے ہیں، ہم شاک آبزرور بھی ہوتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں، باور کرواتے ہیں کہ آئیے آئین اور قانون کے مطابق چلیں، اور ہمارے اوپر سٹالنگ بھی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں، یہ کیس تک تو لگوا نہیں سکتے ہیں، اور یہ جو ہے بنیادی حقوق کے جو ہے تحفظ نہیں کروا سکتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے گا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ کیا اور چوائس رہ جاتی ہے کہ آپ سے ہم یہ اپنا بیانیہ یہ جو ہے ظاہر کریں کہ نہ اس میں کوئی سیاست ہے، نہ اس میں کوئی وکالت کا تعلق ہے۔ اگر آپ کا 2023 کے 24 اگست 2023 کے ایک آرڈر پر امپلیمنٹیشن آپ نے ہمت کر ہی لی کہ 11 فروری 2026 کو آپ نے جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ بھیج کر اور اٹارنی جنرل صاحب کو بلوا کر آپ نے ایک آرڈر کر ہی دیا، اور فرینڈ آف دا کورٹ کی جو ہے ریکمنڈیشنز بڑی کیٹیگوریکل اور کلیئر ہیں۔ یہ چاروں چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، شفا میں شفٹ کرنے کی، ان کے ذاتی معالج کو ایسوسیٹ کرنے کی، فیملی کی ملاقات کی، اور وکلاء کو ملنے کی، یہ منیمم ہے۔ اس کا آپ بتائیے گا کوئی چیز اس میں سیاست کا کوئی دخل عمل ہے؟ یہ اس کے بنیادی حقوق سے جو ہے ماخذ ہیں۔ سو میں یہی کہوں گا
کہ خدا را آپ انصاف دیجیے گا، آپ نے حلف اٹھایا ہے اتنے بڑے ایوانوں میں بیٹھ کر کہ آپ بنیادی حقوق کا اور آئین کی عملداری کو یقینی بنائیں گے، جیسا لولا لنگڑا بھی اب 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد آئین رہ گیا ہے، یہ تو اختیار آپ کے پاس موجود ہے جو ہم نالش مانگ رہے ہیں۔ اگر اس سے بھی آپ بے بسی ہیں، اس سے بھی آپ نہیں کروا سکتے عملداری، تو پھر بند کر دیں ان ایوانوں کو۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مختصر اتنا عرض کران کا مسئلہ ہے، پورا پاکستان اس بات سے تشویش میں ہے۔ یہ سارا کرائسس ہے اسی وجہ سے کہ خان صاحب جیل میں ہیں اور لوگ اس کے صحت کے بارے میں تشویش میں ہیں۔ یہ درخواست ہم نے گزاری تھی کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کیا جائے، ان کے ذاتی معالج ہو اور ان کی فیملی ممبرز ہو۔ ایک ٹیکنیکل بنیادوں پہ اس پہ آبجیکشن لگایا گیا ہے، لیکن ہم چیف جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں اس کے خلاف ہم وہ اپیل تو فائل کریں گے، لیکن یہ اتنے سیریس میٹر ہے کہ یہ ٹیکنیکلٹی پہ ختم نہیں ہونے چاہیے۔ یہ خان صاحب کا حق ہے، آئینی، بنیادی، انسانی اور قانونی حق ہے، رولز کے مطابق ان کا حق ہے۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ انشور کرے رول 795 جیل مینولز کے جو 200 سال پہلے کا بنا ہوا ہے، اس کے مطابق خان صاحب کا حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہے تو ان کی فیملی ممبرز کو اطلاع ہو اور ان کی فیملی ممبرز اور ان کی مرضی سے مطابق ان کا علاج ہو۔ یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے۔ ہم دوبارہ ریکویسٹ کریں گے چیف جسٹس صاحب سے کہ یہ میٹر کو لائٹلی نہ لے، کائنڈلی اس پہ جوڈیشل آرڈر فوراً کر لے۔ جتنا میٹر کو ڈیلے ہوگا، نقصان اس لیے زیادہ ہوا کہ ملاقاتیں بند ہو گئی۔ ملاقاتیں ہوتی تو پتہ ہوتا خان صاحب کی صحت کیسی ہے، کون سا علاج ہونا ہے، علاج کو کیا ہوا، آنکھ کی کیا سچویشن ہے، کس نے آپریشن کیا، پروگریس کیا ہے، اب سچویشن کیا ہے۔ ایک طرف آپ نے وہ رائٹ بند کر دیے، دوسری طرف آپ ڈاکٹر کو جانے نہیں دے رہے، ذاتی معالج کو جانے نہیں دے رہے، آپ ہاسپٹل میں شفٹ کرنے کو درخواست انٹرٹین نہیں کرتے۔ یہ انپریسیڈنٹڈ اپلیکیشن نہیں ہے۔ ہم دوبارہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ آج ہم جو سارے وکل آئے ہیں، یہ 15واں مرتبہ ہے کہ ہم عدالت کے دہلیز پہ آ کے انصاف کے لیے دستک دے رہے ہیں۔ 15واں مرتبہ ادھر عدالت کے سامنے آج موجود ہے۔ اب انصاف کرے، انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے۔ کائنڈلی اس کو انٹرٹین کرے، یہ بہت سیریس مسئلہ ہے۔ ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی پروگریس اس پہ آئے گی۔ نہیں بس میں نہیں، تفصیلی بات کھوسا صاحب نے، غور صاحب نے کر لی۔ یہ غم کا موقع بھی ہے اور یہ ہمارے لیے غصے کا موقع بھی ہے۔ ہم بے بس نہیں ہیں، پاکستانی قوم بے بس نہیں ہے۔ ہم آپس میں مشاورت کریں گے، پارٹی میں ہر سطح پہ مشاورت کریں گے، پاکستانی قوم کی جانب رجوع کریں گے، اور ہم خان صاحب کی صحت کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ بات مزید اس وقت کرنے کی اور کوئی نہیں ہے۔ جو قانونی راستہ ہے وہ ہم نے اپنایا ہے، ہم اپناتے رہیں گے، لیکن ہمیں یہ جنگ سیاسی سطح پہ لڑنی پڑے گی، پاکستان کی عوام کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی، اور ہم اس جنگ کے لیے تیار ہیں۔ شکریہ۔ تھینک یو۔